بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں، سکون والی زندگی نصیب فرمائیں، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں، امن نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ رب کریم کی ذات نے بہت بڑا کرم کیا، احسان کیا، اس کی محبت ہوئی، محبت کی نگاہ سے اس نے دیکھا، اور اللہ جل شانہ نے صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ نماز پڑھنے کے اوپر کیا ملتا ہے، اور نماز چھوڑنے کے اوپر کتنا نقصان ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور چلا جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، ہر وقت اللہ کی ناراضگی اترتی رہتی ہے۔ جو بندے
نماز نہیں پڑھتے ان کے کوئی کام نہیں بنتے، زہراً تو نظر آتے ہیں کہ بن رہے ہیں مگر بنتے نہیں ہیں۔ نمازی آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ اور آخرت کے دن جو نمازی آدمی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سب سجدے میں چلے جاؤ۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ پتھر بن کے کھڑے ہوں گے۔ سجدے کی ان کو قدرت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی۔ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کس وجہ سے آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کی پابندی ضرور کیجیے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ایک نماز چھوٹ گئی ساری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہے تو وہ جو ایک نماز اس سے چھوٹی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ 100 میں سے 5% نماز پڑھتے ہیں، اور جو 5% پڑھتے ہیں ان میں سے 3% کو نماز نہیں آتی۔ تو اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کریں، اپنے ساتھ لے جائیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو ماریں، اس کے اوپر سختی کریں، نماز کی عادت ڈالیں۔ وہ جیسے ہی بڑا ہوتا جائے گا تو نماز پڑھتا ہی رہے گا اور آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جب چھوٹا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھتا ہے، اللہ ان ماں باپ کے اوپر رحمت فرماتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کمائی کا جہان ہے، یہ کمائی کا جہان ہے۔ یہاں نیکی کرنا آسان ہے، راستے میں پتھر پڑے ہیں ہٹا دو نیکی ہے، کانٹے پڑے ہیں ہٹا دو نیکی ہے،
اور وہاں ایک نیکی کے لیے سب کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، باپ کے پاس جائے گا، بہنوں کے پاس جائے گا، سب رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی بھی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ سب کہیں گے، ماں کہے گی تیرا میرا رشتہ دنیا تک تھا۔ تو ہم یہاں سب نیکیاں جمع کرنے آئے ہیں، جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، سچ کو پسند فرماتے ہیں۔ اور سچی اور پکی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی ہے، یہ سب دھوکا ہے، یہ سب مٹی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔